بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں واقعہ افک سے متعلق ہو رہی تھی۔ واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو منافقین نے تہمت اور الزام ڈالا تھا، اس کا قصہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بیان کیا گیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے اور دیگر جو ہے احادیث کی کتاب میں ہے۔ یہ قصہ واقعہ افک کا قصہ معاملہ، یہ حادثہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں جو آیات اس واقعے سے متعلق ہیں اس میں اگرچہ اگر دیکھا جائے تو واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس میں بہت کچھ عبرت، نصیحت، سبق اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم ایمان والوں کو بالخصوص کیا ہے تنبیہ اور تعلیم دی گئی ہے کئی باتوں کی۔ انہی آیات کا مفہوم اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے وہ آیتیں کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں اسی پر کیا ہے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ النور میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ یہ آیت سورہ النور کی ہے، آیت نمبر 11، اور آگے جو ہے چند اور آیتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جن لوگوں نے افک لے کر کے آیا۔ افک کہتے ہیں حقیقت کو، کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس کو پلٹ دینا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، پاک دامنی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہو اور یقین ہو ہمیں اس پر، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو منافقین نے اس حقیقت کو بالکل پلٹ دیا اور بے عزت کرنا چاہا حضرت عائشہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً جن لوگوں نے افک لے کر کے آیا۔ اسی لیے افک جو ہے حقیقت کو پلٹ دینے کا اصل مفہوم ہے عربی زبان میں، لیکن اسی لفظ کو افک کو عربی زبان میں جھوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسا جھوٹ جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں، غلط ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسی باتوں کے لیے کیا ہے افک بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً جن لوگوں نے افک لے کر کے آیا، تہمت، الزام ڈالا، جھوٹ بولا عائشہ کے بارے میں، عصبۃ منکم، یہ ایک جماعت ہے۔ افک لانے والے، جھوٹ بولنے والے، الزام ڈالنے والے کوئی ایک دو لوگ نہیں، عصبہ یہ ایک جماعت ہے۔ اور یہ کون جماعت ہے؟ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، یعنی ایمان والوں میں سے ایک جماعت ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رأس المنافقین ہیں، اور دیگر منافقین اس کے ساتھ، اور اسی طرح بعض صحابہ کرام بھی اس میں کیا ہے مبتلا ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، زید ابن رفاعہ، یہ صحابہ کرام ہیں
ان کے ایمان، سچے ایمان کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جب منافقین نے چال چلی اور خوب زیادہ افواہ پھیلائی تو انسانی فطرت کے بنا پر کیا ہے، صحابہ کرام میں بھی بعض نے کیا ہے اس افواہ پر کیا ہے یقین رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عصبۃ منکم، جو یہ افواہ اور یہ جھوٹ جو بیان کرتے ہیں، افک الزام جو ڈال رہے ہیں، عصبۃ منکم، یہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس معاملے کو، الزام کو لا تحسبوه شرا لکم، تم اپنے لیے اپنے حق میں اس کو شر اور برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ معاملہ تمہارے لیے خیر ہے اور اس میں بھلائی ہے۔ کیسے تمہارے لیے شر نہیں؟ کیونکہ یعنی اس معاملے میں نہ تمہارے لیے شر نہیں بلکہ تمہارے لیے کیا ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ کے گھر والوں کے لیے، مطلب حضرت ابو بکر صدیق اور عائشہ کی ماں، اسی طرح تمام ایمان والوں کے لیے۔ یہ معاملہ جو پیش آیا منافقین کی طرف سے، یہ واقعہ جو پیش آیا، لا تحسبوه شر لکم، تم اے ایمان والو اپنے لیے اس کو شر نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیسے یہ ہمارے لیے شر نہیں اور ہمارے لیے خیر ہے؟ ہم سے مراد ہم ایمان والے صحابہ کرام اس میں ہیں، اور صحابہ کرام میں سر فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں۔ ایمان والوں کو اس دنیا میں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے حق میں خیر ہے۔ تکلیف کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی درجات کو کیا ہے بلند فرماتا ہے۔ منافقین کی طرف سے یہ جو افواہ اور یہ باتیں جو بیان کی گئی، یہ شر تھا بظاہر، لیکن ایمان والوں کے لیے خیر تھا کہ تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، عزت کو داغا گیا، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو تم اپنے لیے خالص شر نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے بہت کچھ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ خیر کیا؟ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو کیا ہے بلند فرمائے گا۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کے لیے کچھ آیات کا نزول فرمایا، جو قیامت تک جو ہے تمہاری صفائی کے لیے وہ آیات قیامت تک کیا ہے پڑھی جائیں گی، تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حادثے کے ذریعے منافقین کی حقیقت کو، اس کا پردہ کیا ہے فاش کر دیا، انکشاف ہو گیا کہ منافق اس حد تک کیا پہنچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ذات اور ان کی عزت کو کیا ہے داغ لگائیں گے۔ تو لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اس معاملے کو، واقع افک کو تم سب ایمان والے اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ اس کو تم اپنے لیے کیا ہے خیر سمجھو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس میں سے یعنی یہ جو جماعت عصبہ جو اس میں شریک ہے، جس کے طرف سے یہ واقعہ پیش آیا، جس نے یہ الزام تہمت ڈالا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس میں سے ہر مرد، چاہے وہ منافقین میں سے ہو یا ایمان والوں میں سے ہو، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس نے جو کمایا ہے، گناہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو کیا ہے سزا ملے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو گناہ کمایا ہے اور جو گناہ سمیٹا ہے، اسی کے حساب سے اس کو گناہ دیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں غلطی لکھی جائے گی۔ مطلب یہ
کہ جس نے اس میں جس قسم کا حصہ لیا ہو، بڑھ چڑھ کر جس نے حصہ لیا سب سے زیادہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو سر فہرست ہے، اس کو سب سے زیادہ گناہ ملے گا۔ ہاں بعض ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا لیکن اس خبر کی تصدیق کر لی، منافقین کی باتوں کو مان لیا، بعض صحابہ کرام وغیرہ ہے، اگرچہ برائی پھیلانے میں، الزام ڈالنے میں ساتھ نہیں دیا لیکن تصدیق تو کر لیا کہ غلط بات کی، تو جس نے جو گناہ کیا ہے اس میں اسی کے مطابق اس کو کیا ہے سزا ملے گی۔ بڑا گناہ ہے اعلیٰ درجے کا تو اسے کیا ہے سزا ملے گی، اگر اعلیٰ درجے کے بنسبت جو ہے کم گناہ ہے تو کم جو ہے اس کو کیا ہے سزا دی جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ پورا معاملہ واقع افک کا جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے، جس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، والذی تولی کبرہ، اصل معاملہ جہاں سے اٹھا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لہ عذاب عظیم، اس کو بہت ہی بڑی سزا، بہت ہی بڑے عذاب میں کیا ہے مبتلا کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس میں جس نے جس قسم کا حصہ لیا ہو، کسی بھی قسم کا، اس کو اس کی سزا ملے گی، اور بالخصوص والذی تولی کبرہ، جس نے اس پورے معاملے کو سب سے پہلے شروع کیا اور پھیلایا، برائی کو الزام ڈالا، جہاں سے اس بات کی شروعات ہوئی، مطلب عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین، لہ عذاب عظیم، اس کو عذاب عظیم جو ہے دیا جائے گا، عذاب سزا عظیم، بڑی سزا سے اس کو کیا ہے مبتلا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تعلیم دی اور تنبیہ بھی ہے، عتاب بھی ہے، صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں سبق اور عبرت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب یہ بات تم لوگوں نے سنا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی، اس بات کو جب تم نے سنا، اس وقت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں نے اپنے اوپر قیاس کیوں نہیں کیا؟ یعنی عائشہ پر تہمت اور الزام، برائی کا ڈالا جا رہا ہے، جب یہ باتیں تم نے سنی تو تم نے اپنے آپ کو عائشہ کی جگہ کیوں نہیں رکھا؟ مطلب یہ کہ اگر تمہارے بارے میں، تم ایمان والوں میں سے کوئی اگر ہے اور اس کے بارے میں کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو تمہارا اپنا کیا گمان ہوگا، کیا خیال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے۔ تو تم اگر اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہارے بارے میں برائی، الزام اور تہمت ڈالے، تو تم رسول کے بارے میں کیسے یہ سوچ سکتے ہو؟ عائشہ کو کہنا کچھ، مطلب کہ رسول کو کہنا ہوگا، تو رسول کے بارے میں تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے ان باتوں کو سنا تو تم ایمان والے مردوں نے، تو تم ایمان والی عورتوں نے، مرد عورتوں نے اپنے اوپر اس کو قیاس کیوں نہیں کیا؟ وقالوا، اور تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی اپنی زبان سے، ھذا افک مبین، یہ تو سراسر جھوٹ بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ان باتوں کو تم نے سنا تو سنتے ہی تمہیں اپنی زبان سے اس بات کو کہنا چاہیے تھا، اعلان کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے تھا، ھذا افک مبین، اس قسم کی جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ کے بارے میں سن رہے ہو تم لوگ، پھیلائی جا رہی ہے، افک مبین، یہ سراسر جو ہے جھوٹ بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے یہ جملہ، یہ باتیں
براءت کا اظہار تم نے عائشہ کا دفاع، رسول کا دفاع اپنی زبان سے کیوں نہیں کیا ایسے؟ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ایمان والوں کو کہ اگر کبھی بھی تمہیں تمہارے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں کوئی خبر لا کر کے دے تو تم اس کو اپنے اوپر قیاس کرو، ایسے ہی نہ مان لو بغیر گواہوں کے، بغیر کسی ثبوت کے، بلکہ اگر کوئی ثبوت نہیں تو تم اس بات کو اہمیت ہی نہ دو، تم اس بات کو اپنے اوپر قیاس کرو۔ اگر مسلمان بھائی کی جگہ تم ہوتے تو تم اپنے بارے میں کیا سوچتے، تمہارا کیا انجام ہوتا؟ اور تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے کی طرف سے دفاع بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ تم نے ماں عائشہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، کہ عائشہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب جو ہے ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اپنے گھر لوٹ کر کے آئے تو ان کی عورت نے آ کر کے کہا اپنے شوہر ابو ایوب انصاری سے کہ کیا تم عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، افواہ اڑی ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، جی ہاں میں نے وہ باتیں سنی ہیں، وذالک الکذب، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جھوٹ ہے۔ یعنی ابو ایوب انصاری نے اس بات کو یہ قرار دینا واقعہ کو کہ جھوٹ ہے، یہ آسمان سے وحی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان ہے تو اپنے ایمان والے بھائیوں کی طرف سے دفاع ہو، چہ جائے اگر اللہ کے رسول ہوں اور ان کے ازواج مطہرات میں سے کہ ہو تو یہ زیادہ حقدار ہیں دفاع کا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی عورت سے کہا وذالک الکذب، میں نے سنی ہے ساری باتیں لیکن وہ سب جھوٹ ہے۔ آگے کہا ابو ایوب انصاری نے اپنی عورت سے اکنتی فاعلۃ ذالک یا ام ایوب، اے ام ایوب کیا تم وہ حرکت کر سکتی ہو جو عائشہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ام ایوب نے کہا لا واللہ ما کنت لافعلہ، اللہ کی قسم کبھی وہ حرکت نہیں کر سکتی، وہ برائی نہیں ہو سکتی۔ ابو ایوب نے کہا کہ اگر تم اپنے بارے میں اس بات کو نہیں سوچ سکتی تو عائشہ جو تم سے خیر اور فضیلت والی ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات کیسی سوچیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم یہ باتیں جو سن رہے ہو اپنے اوپر قیاس کرو، تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو عائشہ کے لیے کیسے تم کیا ہے پسند کر سکتے ہو؟ المہم حضرات، آج کے اس نشست میں، اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں اور جو کچھ آیتیں رہ جاتی ہیں ان کی تفصیل اگلی ملاقات، اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم